اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا استاد کا پیشہ، یہ لیسن، تو آپ سمجھے ہوں گے کہ استاد کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا مقدس اور عظیم پیشہ ہے کہ اگر استاد ہی اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرے، کیونکہ اگر استاد چاہے تو وہ ایک بچے کو کچھ بھی بنا سکتا ہے، مگر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ استاد کی ہوئی باتوں پہ عمل کریں اور جو استاد کے مشاہدات ہیں ان کو اچھی طرح سے غور سے پرکھے جانچے، تب جا کے یہ فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آج بچوں ہمارا جو موضوع ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی اور ان پہ ہم تھوڑا جملہ بنائیں گے کہ جیسے عظیم۔ عظیم کہتے ہیں بچوں بڑے کو۔ عظیم کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو، کہ عظیم کا مطلب ہے بڑا۔ اب جب اس پہ ہمیں ایک جملہ بنانا ہے، استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تو دیکھو بچوں، دوسرا ہمارے پاس ہے پرہیزگار۔ کیا ہے بچوں؟ پرہیزگار۔ پرہیزگار کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ اب اس پہ ہم جملہ بنائیں گے۔ تو دیکھو بچوں، پرہیزگار لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، کہ جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک الفاظ ہمارے پاس ہے اولیاء لفظ ہے۔ اولیاء کہتے ہیں بچوں ولی کی جمع، یا اللہ کا دوست، یا اللہ کا دوست۔ تو اب اس پہ ہم جملہ بنائیں گے، کشمیر میں بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں، کہ کشمیر میں بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں۔ یہ دیکھو بچوں، تو تاریخ، تاریخ کہتے ہیں بچوں اندھیرے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اگلا دور تاریخ سے تاریخ تر دور ہوگا، کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جو اگلا دور آنے والا دور ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، وہ بہت ہی تاریخ سے تاریخ تر ہوگا۔ تو باطنی کہتے ہیں بچوں اندرونی یا پوشیدہ کوئی چیز ہو، جو چیز چھپی ہو، اندرونی چیز یا پوشیدہ، اسے باطنی کہتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کی اشد ضرورت محسوس کی جاتی ہے، کہ ہمیں ایک تو ظاہری علوم، جو ظاہری علوم ہم سیکھتے ہیں بچوں، اس کے ساتھ ساتھ پوشیدہ علوم کی بھی بہت ہی ضرورت محسوس کی جاتی ہے بچوں۔ علوم، اب علوم کسے کہتے ہیں؟ علوم ہو گیا علم کی جمع۔ علم کی جمع کو کیا کہتے ہیں؟ علوم کہتے ہیں بچوں۔ یہ دیکھو، یہ علوم ہے، اور علوم کہتے ہیں علم کی جمع کو۔ جیسے بچوں اس کو اب ہم جملے میں استعمال کریں گے، کیونکہ آپ بھی کوشش کریں گے اس پہ ہر ایک لفظ پہ دو جملے، تین جملے بنانے کی۔ تو دیکھو بچوں، جیسے علوم پہ ہم جملہ بنائیں گے، کشمیر یونیورسٹی میں بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، کہ جو ہماری کشمیر یونیورسٹی ہے تو اس میں بچوں بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشاہدات۔ مشاہدات کہتے ہیں مشاہدے کی جمع، دیکھنا، کسی چیز کو پرکھنا، کسی چیز کو پرکھنا۔ آپ کے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں بہت فائدے ہوئے۔ تو دیکھو بچوں، اس پہ ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں، کافی۔ یہی نہیں ہے کہ جو ہم نے بنا دیا تو یہی ہے پرفیکٹ، اس پہ آپ بہت سارے اور جملے بنائیں گے، کوشش کریں گے، تو کوشش کرنے سے انسان کافی کچھ سیکھ سکتا ہے، کہ آپ کے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ استفادہ، فائدہ، نیک لوگوں کی صحبت سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، کہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت کرنی چاہیے، نیک لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، تو اس سے ہمیں کیا ہے؟ فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ تو بچوں اس کے بعد ہے کثیر۔ کثیر کہتے ہیں زیادہ۔ کسے کہتے ہیں؟ زیادہ۔ یہاں کثیر تعداد میں سیب پائے جاتے ہیں، تو اس پہ جب ہم کثیر پہ جملہ بناتے ہیں، کثیر کا معنی ہے زیادہ، تو جب بچوں ہم اس پہ جملہ بنائیں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں کثیر تعداد میں زیادہ سیب پائے جاتے ہیں، کہ یہاں ہماری ریاست جموں و کشمیر میں بہت زیادہ تعداد میں سیب پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں آپ اس کثیر پہ اور بھی بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ پھر ہے چپات۔ کیا ہے؟ چپات، چانٹا مارنا، جسے ہم چانٹا مارنا کہتے ہیں، یا تماچا مارنا۔ تو اس پہ اب ہمیں جملہ بنانا ہے، استاد نے شاگرد کے منہ پہ ایک زوردار چپاتا لگائی، کہ استاد نے شاگرد کے منہ پہ کیا لگایا؟ ایک زوردار چپاتا لگایا۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ
ان میں ہر ایک لفظ پہ 2 جملے گھر میں بنائیں گے اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جملے بنانے کی. تو انشاءاللہ اگر زندگانی رہی تو کل ہم اس کے سوال بھی کریں گے.